آپ نے روشنی کو کھڑکی کے شیشے پر پڑتے دیکھا ہے یا سفر کے دوران کار کی کھڑکی سے باہر آسمان کو تکتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی ہے، یا شاید سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اللہ سے کچھ کہا، بس دل میں خاموشی سی ہو مگر ایسا لگا ہو کہ کوئی ہے جو سن رہا ہے۔ اگر کبھی زندگی کے ان خاموش لمحوں میں آپ نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا ہو یا خود کو تنہا محسوس کرتے ہوئے کسی انجانے سکون نے آپ کو چھو لیا ہو تو رک جائیے۔ یہ سب اشارے ہیں اللہ کی طرف سے جو صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جنہیں اللہ اپنی خاص رحمت میں لیتا ہے اور جن کا ذکر وہ اپنے عرش کے قریب فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو چلیے، پہلا اشارہ، جب دل کا درد کسی انسان سے نہ کہہ سکو۔ کبھی ایسا وقت آیا جب آپ کا دل ٹوٹا ہو لیکن زبان پر خاموشی ہو، لوگوں نے پوچھا ہو کیا ہوا اور آپ نے صرف کچھ نہیں کہہ کر آنکھیں چرا لی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کا بوجھ آنسو کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف جانے لگتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو دنیا کی مخلوق سے ہٹا کر اپنی تو مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان دوسروں کے سامنے اپنے آنسو بھی نہیں بہاتا جب چپ چاپ سہ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ دوسرا اشارہ ہے، اور اللہ بھی فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نے سب کچھ برداشت کیا اور کس سے کچھ نہ کہا۔ یہ خاموش آنسو عرش کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ بندہ آنسو بہاتا ہے اور صرف یا اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو زمین پر اس کی آواز تو کوئی نہیں سنتا مگر آسمان پر اللہ اس کے دل کی صدا سن لیتا ہے۔ یہ وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی خاص نظر میں لے چکا ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں جو ٹوٹے دل کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ذکر اب زمین کے بعد عرش کی بلندیوں میں ہو چکا ہے۔ جب گناہ کے بعد دل بے چین ہو جائے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، دل دکھ کیا ہو اور ایسا لگا ہو کہ یا اللہ میں یہ کیسے کر بیٹھا، پھر آپ نے فوراً وضو کیا ہو یا دل ہی دل میں توبہ کی ہو اور آنکھوں سے چند خاموش آنسو نکلے ہوں، تو یقین رکھیے یہ اشارہ اللہ نے آپ کا دل چن لیا ہے، کیونکہ سب لوگ گناہ کرتے ہیں مگر صرف خاص لوگ ہی گناہ کے بعد بے چین ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ اندرونی جنگ یا اللہ کی طرف رجوع ہونا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رحمت کا اشارہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی گناہ کے بعد یہ سب محسوس کیا ہے تو خاموش ہو جائیے۔ آپ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے فخر سے یاد کیا کہ میرے بندے نے مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا۔ یہ صرف ویڈیو نہیں، کبھی کبھار رات کے کسی خاموش لمحے میں کوئی بات دل میں گونجتی ہے اور ہم بے اختیار یا اللہ کہہ کر آنسو پونچھ لیتے ہیں۔ ایسے لمحے، ایسے احساسات یہ عام نہیں، یہ وہ اشارہ ہوتے ہیں جن سے رب اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تمہارے قریب تمہیں سن رہا ہے تمہارا خدا۔ آج جو خوش نصیب ہیں اور ہم بے اختیار یا اللہ کہہ کر آنسو پونچھ لیتے ہیں۔ ایسے لمحے، ایسے احساسات یہ عام نہیں ہوتے، یہ وہ اشارہ ہوتے ہیں جن سے رب بتاتا ہے میں ہوں تمہارے قریب، تمہیں سن رہا ہوں۔ آج ہم جو یہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ عرش پر یاد کرتا ہے۔ تیسرا اشارہ، جب تمہیں بغیر وجہ کے عبادت میں دل لگنے لگے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو بغیر کسی وجہ کی نماز میں سکون محسوس ہونے لگے، کوئی آپ کو کہے بغیر آپ نے قرآن کھول لیا ہو، ذکر ہوتے تو دل بھر آیا ہو، یا سجدے میں وقت گزر جائے اور آپ کو اٹھنے کی جلدی نہ ہو، تو یہ عام بات نہیں، یہ روح کو چھو لینے والا اشارہ ہے۔ اللہ آپ کو اپنی قربت دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ سجدے میں روتا ہے تو فرشتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب، تیرا بندہ تو صرف رو رہا ہے، کچھ مانگ نہیں رہا۔ اللہ جواب دیتا ہے یہ رونا ہی مانگنے سے بڑھ کر ہے، اب میں خود جانتا ہوں اسے کیا دینا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مٹھاس اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں آتی، یہ وہ محبت ہے جو صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ایمان،
इबादत और तिलावत का झोंका, ये सब दिल की बुलंद होने की अलामत हैं। अगर आपके साथ कभी ये हुआ हो, अर्श के करीब फरिश्ते आपके जिक्र को सुन रहे होते हैं, तो चौथा इशारा, जब आप किसी नेकी से गुनाह रोक लें। कभी कोई लम्हा आया कि कोई गुनाह करने का मौका था, लेकिन दिल ने कहा नहीं, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और आप अपने नफ्स को रोक लें, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। किसी पर गुस्सा ना निकालना, किसी की गीबत से बचना, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। किसी पर गुस्सा ना निकालना, किसी की गीबत से बचना या नज़र झुका लेना, ये वो लम्हात होते हैं जब आपका नफ्स आपके काबू में आ जाता है, और ये इशारा होता है कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत का इंतज़ाम खुद कर लिया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और जो मेरे रास्ते में कोशिश करेगा, हम उसके लिए अपने रास्ते खोल देंगे। और जब बंदा गुनाह से बचने के लिए अपने जज्बात को कुर्बान करता है, तो अल्लाह उसके लिए अपने अर्श के करीब मुकाम लिख देता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे बंदे ने मेरे खौफ की वजह से अपने नफ्स को काबू में रखा। ये वो मुकाम है जहाँ बंदे का जिक्र जमीन से उठाकर अर्श तक पहुँचा दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ये लम्हात आए हों जहाँ आपने दिल से अल्लाह को याद किया हो, या किसी गुनाह से खुद को रोक लिया हो, या इबादत में सुकून पा लिया हो, तो रुक जाइए, जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, अर्श के पास फरिश्तों की एक महफिल है और वहाँ आपका नाम लिया जा रहा है। कैसा लगता है ना ये जानकर कि आपका जिक्र ज़मीन से नहीं बल्कि आसमानों की बुलंदियों में हो रहा है। अगले पार्ट में हम आपको इस सिलसिले का तीसरा और अहम तरीन हिस्सा देंगे, जहाँ हम इन इशारों की रोशनी में अल्लाह के कुर्ब का राज जानेंगे। कभी कभार दिल चाहता है कि सब छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सिर्फ खामोशी हो, सिर्फ अल्लाह हो और कोई सवाल ना हो, सिर्फ सुकून हो। लेकिन क्या आपने गौर किया है, कभी कभार खुद अल्लाह की तरफ से बुलाए गए लम्हे होते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को उन लम्हों में अपनी तरफ खींच लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है, क्या यही खामोशी, यही तन्हाई कभी कभार खुद अल्लाह की तरफ बुलाए गए लम्हे होते हैं। अल्लाह अपने महबूब बंदों को दुनिया के शोर से निकालकर खामोशी में, तन्हाई में अपने कुर्ब में बुलाता है। और ये भी एक इशारा होता है कि अल्लाह आपको ख़ास मुकाम दे रहा है। आज हम बात करेंगे एक और ऐसा ही रूहानी इशारा, और फिर इस हालत की जहाँ बंदा खुद महसूस करता है कि अब मेरे और मेरे रब के दरमियान कुछ नहीं रहा। पांचवा इशारा, जब तुम्हें दुनिया की रौनकें बेमज़ा लगने लगे। कभी ऐसा हुआ कि वही लिबास, वही खाना, वही सोशल मीडिया, वही हंसी मजाक, सब कुछ वही है, लेकिन अब मज़ा नहीं आता। जहाँ पहले दिल लगता था, अब वहाँ खालीपन है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब अल्लाह आपके दिल को दुनिया से हटाकर अपने कुर्ब में ले आया है। दुनिया की रंगीनी से दिल हट जाना अल्लाह की तरफ से आने वाली पहली खींच होती है। ये वो लम्हा है जब रूह को रूहानी ग़िज़ा चाहिए होती है, ज़िक्र, इबादत, कुरान, और वो सब लम्हे जहाँ अल्लाह याद आता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनके दिलों में सुकून नाज़िल करता है। और याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। अगर आपने कभी इस तब्दीली को महसूस किया है, तो ये दुनिया से थकने का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बुलाए जाने का इशारा है। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ इंसान समझता है, बस अब दुनिया का नहीं, सिर्फ मेरे रब का होना है। छठा इशारा, जब तुम्हारी दुआएं खुद तुम्हें रुला दें। कभी ऐसा हुआ कि सजदे में दुआ करते करते अल्फाज साथ छोड़ जाएं, जुबान बंद हो जाए, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहें। ये वो लम्हे हैं जब दिल का हाल अल्फाज से नहीं, आंखों के आंसू बयान करते हैं, और यही आंसू अर्श के करीब अल्लाह के सबसे महबूब होते हैं। ये लम्हे दुनिया के नहीं होते, ये लम्हे वो होते हैं जो तुम्हारी दुआएं खुद तुम्हें रुला दें। कभी ऐसा हुआ कि सजदे में दुआ करते करते अल्फाज साथ छोड़ जाएं, जुबान बंद हो जाए, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहें, और ऐसा लगे कि अल्लाह बिल्कुल करीब है, बहुत करीब, जैसे आपकी धड़कनें सुन रहा हो। ये लम्हे दुनिया के किसी जुमले से बयान नहीं हो सकते। ये वो कैफियत है जहाँ बंदा रब से नहीं, रब बंदे से बात करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह बंदे के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। जब कोई बंदा दुआ करते करते रोने लगे और उसके अल्फाज से ज़्यादा उसकी खामोशी बोले,
تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا رب یہ بندہ کچھ مانگتا نہیں بس رو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مانگنے سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، میں جانتا ہوں اسے کیا دینا ہے۔ یہ ان دلوں کو ملتا ہے جن کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ عرش کے رب سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم یہاں چنے جانے آئے ہیں۔ اور جب وہ دل میں اشارے ڈال دیتا ہے، ہم ایسے اشارے دیکھیں جو اللہ کی محبت، قرب اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ نے یہ سب محسوس کیا ہو تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ کا ذکر صرف زمین والوں کے درمیان نہیں بلکہ عرش والوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے بارش کے بعد کی خوشبو محسوس کی ہے؟ وہ تازگی، وہ سکون، وہ خاموشی جسے اللہ نے خود زمین پر ہاتھ رکھا ہو، بس ایسے ہی لمحے کے اشارے پہ چھان لیتا ہے۔ آج ہم اس سیریز کا آخری اور سب سے نرم ترین اشارہ بیان کریں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے اللہ کی رحمت سے جڑنے کی جو آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ نے یہ احساس جاگ گیا ہے، دل میں پیدا ہوتا جا رہا ہے، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ذکر کے قابل سمجھا ہے۔ فرشتے عرش کے سائے میں آپ کا نام لے کر کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان تمام اشاروں کے بعد اگر آپ کا دل کہے کہ یا اللہ مجھے اب تیرے ہی طرف لوٹنا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی نوید ہے۔